8 हम वाजिबात पीछे पढ़ चुके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 9। और जल्दी जल्दी ये बता दूं मैं कि वाजिबात जो होते हैं नमाज में, इनकी शरई हैसियत क्या है जी? वाजिब है। यानी नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा साहब क्या होता है जी? वाजिब हो जाता है, लाजम हो जाता है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। कैसे हमारे सामीन नाजरीन? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल और तौफीक से सारे खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुफ्ती ज़ीशान कादरी। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक आदि शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुँच सके। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं? कैसी है तबीयत? आप खराब है? नींद आई हुई है? ये वाली लैन थोड़ी इधर हो जाए, पूरी लैन थोड़ी थोड़ी। और लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही मानसून का मौसम है। कौन सा मानसून? कौन होता है पता है? मानसून किसको कहते हैं? मानसून कोई फुफी के बेटे नहीं है मून और सून, बल्कि बारिशों का मौसम है। कौन सा? आज भी लाहौर में मेरा ख्याल है कि शाम तक बारिश हो जानी है, फिर जैसे माहौल बना हुआ है। तो हमने नमाज के वाजिबात में से तकरीबन 14 वाजिबात पढ़ लिए थे जी। चले चले चले, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। शुक्र है कि आपको याद है, बल्कि अक्सर को याद को नहीं है। मुझे ये पता है, ये बता दूंगा आपको। अक्सर को ये पता नहीं है कि मैंने कितने वाजिबात पढ़ा दिए हुए हैं, और चंद को पता है। इधर देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। जब टाइम होगा दे देंगे आपको। आपके लिए जो आया हुआ माल आपके लिए, ये जूस आ गया जी, इसलिए जरा उधर देखने। फॉलो मी, फॉलो मी। नमाज के टोटल वाजिबात थे तकरीबन 40 प्लस हैं। हाँ जी, हमने पढ़ने हैं सिर्फ 20। 8 हम वाजिबात पीछे पढ़ चुके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 9। और जल्दी जल्दी ये बता दूं मैं कि सजदा वाजिबात जो होते हैं नमाज में, इनकी शरई हैसियत क्या है जी? वाजिब है। यानी नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा साहब क्या होता है जी? वाजिब हो जाता है, लाजम हो जाता है। तो फिर जो जानबूझकर सजदा साहब नहीं करता और उसका वाजिब भी छूट जाता है, तो ऐसे बंदे की नमाज फिर नहीं होती, उसकी नमाज वाजिबुल यादा होती है। उनमें से हम 8 पढ़ चुके हैं वाजिब। वो वाजिब के अगर नमाज में से छूट जाए तो बंदे पर सजदा साहब क्या हो जाता है जी? वाजिब। पीछे जाके पिछली वीडियो में वो 8 के 8 मौजूद है। नंबर है जी 9। क्या जी? नंबर 9। नंबर 10। नंबर 11। नंबर 9 पे हमने लिखा है अलहम्द का सूरत से। चूंकि ये पहले भी मसले पढ़ा चुके हैं, जो नए बच्चे हैं खास कर वो सुन। अलहम से मुराद क्या है जी? सूरत बोले, जरा बोले, अनक्यों वाले बोले, सूरत
جب ہم نماز پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد پڑھتے ہیں سورت اور سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے ساتھ ملانی ہوتی ہے کوئی سورت چھوٹی یا کوئی چھوٹی 3 آیاتیں ملانی ہوتی ہے، ایسی ہے جی۔ تو اب نمبر 9 پہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا ہے اور بعد میں جو اس کے ساتھ سورت ملانی ہے وہ کم ملانی ہے سورہ فاتحہ کے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم قل هو اللہ پڑھ لیں اور بعد میں ہم جناب والا سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو کیا ہو جائے گا جی، واجب چھوٹ جائے گا۔ اگر اس طرح بالفرض کہیں ہو جائے ویسے ہوتا کام ہی ہے، اگر بالفرض ہو جائے تو اگر آپ سجدہ صاحب کر لیں گے یعنی الٹ پڑھنے کی بنا پر، یعنی آپ نے سورہ اخلاص پہلے پڑھ لی سورہ فاتحہ بعد میں، آپ کا واجب چھوٹ گیا نا۔ بالفرض اگر ہو جائے، ایسے ہوتا نہیں ہے، ناممکن ہے۔ چلو بندہ کہیں سوچ میں بیٹھا ہو کہ ہم نے انڈیا سے جنگ کیسے جیتنی ہے، تو اسی سوچ میں جناب والا ہم نے سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھا، سورہ اخلاص کو پہلے پڑھ لیا، تو کیا ہو گیا جی؟ تو اب آپ پر کیا ہوگا جی؟ سجدہ صاحب لازم ہو گیا ہے۔ آپ نے نماز کے اخیر میں 2 سجدے کر لینے تو آپ کی نماز بالکل کیا ہو جائے گی جی؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں کیا مطلب ہے؟ جو فرض نماز ہے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا کیا ہے جی؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ باقی نمازوں میں اور مسئلہ ہے، یہاں چونکہ واجبات پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی نماز کے واجبات میں سے، تو فرض کی پہلی رکعتوں میں یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا کیا ہے جی؟ اگر کوئی چھوڑ دیتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں جی۔ نمبر 11، نمبر 11 پہ جی جناب والا، ہر جہری نماز میں، یعنی جہری سے مراد ہے کہ جس میں قرات جو ہے امام صاحب اونچی کرتے ہیں، پتہ چل گیا جی آپ کو؟ جہری کس کو کہتے ہیں؟ جس میں امام صاحب جو ہے قرات کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، نماز جمعہ، نماز عیدین اور جناب والا نماز تراویح، اور اسی طرح رمضان المبارک میں چونکہ وطر جو ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو اس میں بھی امام صاحب جو ہے قرات کو بلند آواز سے کرتے ہیں۔ تو ان ساری نمازوں میں امام صاحب کو بلند آواز سے قرات کرنا کیا ہے جی؟ واجب۔ پتہ چل گیا یہ آپ کو؟ ترتیب سے بتاتا ہوں، یعنی امام صاحب جو ہے مثال کے طور پر مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو ان کی خاموشی سے بس اللہ اکبر کیا، ثنا پڑھی، امام صاحب مدینہ شریف پہنچ گئے۔ اس طرح آپ کے استاد صاحب کبھی کبھی پہنچ جاتے ہیں، قاری آصف صاحب، مطلب نیند آ جاتی ہے، نیند ہلکی سی، تو مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں، اچھی جگہ پہ پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے۔
لیکن سوتے سوتے نہ لے جائے، جاگتے جاگتے لے جائے. کیا سے جی؟ تو امام صاحب نماز مغرب پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر کی ثنا پڑھ لی، سورہ فاتحہ بھی خاموشی سے پڑھ لی، سورہ اخلاص بھی خاموشی سے پڑھ لی، اللہ اکبر. تو کیا ہو گیا جی؟ کیا ہوا جی؟ ہاں سمجھ گئے، بات سمجھ گئے. اسی طرح عشاء کی اور عیدان کی، جمعہ وغیرہ ساری چیزیں. ہاں جی. تو ایک مرتبہ سنیں، نماز کے واجبات میں سے نمبر ہے 9. کیا جی؟ واجب نمبر، چونکہ پہلے 8 ہم پڑھ چکے ہیں. واجب کا حکم یہ ہے کہ واجب جو ہے یہ واجب ہے. کیا جی؟ واجب ہے. اس کی شرعی صحت بھی واجب ہے، یعنی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب چونکہ واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں اگر جان بوجھ کے چھیڑیں گے یا جان بوجھ کر نماز میں ہم ادا نہیں کریں گے تو نماز بندے کی نہیں ہوگی. نمبر 9 پہ ہے الحمد کا سورت سے پہلے پڑھنا یا پہلے ہونا، بات ایک ہی ہے. نمبر 10 پہ ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا بھی. نمبر 11 پہ جناب والا ہر جہری نماز میں، یعنی اونچی والی جو بلند آواز سے پڑھتا ہے مولوی صاحب، ہر جہری نماز مثلا مغرب عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں، اسی طرح فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک میں امام کو وتر کی ہر رکعت میں بلند آواز سے قرات کرنا کیا ہے جی؟ پتہ چلا جی؟ تو یہ واجب کوئی معمولی نہیں ہے. اگر ان کا ہم خیال کریں گے تو پھر آپ کی نماز بالکل کیا ہو جائے گی جی؟ جی درست. انشاءاللہ تعالی اگلا سبق پڑھیں گے جی، اگلے واجبات پڑھیں گے اگلے سبق میں. تب تک کے لیے اللہ